وزیراعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیراعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار۔ وزیراعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز سیف سیابی تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، وارننگ نظر انداز کرنے کے باعث امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ اب نائے ہرمز اور خلیج فارس سے ہماری مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکے گا۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے جاری، قرمشہ رماد اور خیبر شکن میزائلوں کے 8 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ تل ابیب اور ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایرانی حملے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ایران نے بھی اسرائیل پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ خامنائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کے نام سے جاری ویڈیو میں ایرانی میزائلوں کی 42ویں لہر کو فائر ہوتے دکھایا گیا۔ امریکہ کا KC-135 ری فیولنگ طیارہ عراق میں حادثے کا شکار۔ سینٹکام کے مطابق واقعہ آپریشن ایپیک فیوری کے دوران حادثے کی وجہ سے پیش آیا۔ 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا، ایک طیارے نے محفوظ لینڈنگ کی۔ حادثہ دشمن کے حملے اور فرینڈلی فائر کا نتیجہ نہیں تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 6 فوجی سوار تھے۔ خطے میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی۔ اب نائے ہرمز بند رہے گی، ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کا پہلا بیان۔ سپریم لیڈر نے کہا، 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہمیشہ بہتر فیصلے کیے۔ میرے والد، اہلیہ، بہن نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا۔ دشمن نے ہمارے سکونوں پر حملہ کیا، دشمن کو ایرانیوں کا خون بہانے کا حساب دینا پڑے گا۔ عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایران کا حکومتی ڈھانچہ اب بھی مضبوط ہے، قیادت کی فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ امریکی ٹی وی نے انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید بمباری کی گئی۔ خامنائی کی موت کے بعد مجتبی خامنائی کی قیادت حکومتی استحکام کو تقویت دیتی ہے۔ سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے، ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا آسان نہیں۔ ایران میں دیرپا سیاسی تبدیلی کے امکانات فی الحال محدود ہیں۔ ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ ایرانی فوج کا خاتم النبیہ مرکزی ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں انتباہ۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے، ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا تو سخت رد عمل دیں گے۔
जवाबी कार्रवाई में खत्ते के तेल और गैस के जखायर को आग लगा देंगे। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मुश्तबा कामनाई के हुक्म के मुताबिक अब नाए हुर्मुज बंद रहेगी। हालिया कशीदगी में हकाइक का इल्म होना इंतहाई अहम है। ईरान की एटमी हथियार न रखने से मुतालिक तजावीज को मुस्तरद कर दिया गया था। ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतालिक बयानात पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी हुकाम को मुज़ाकरात में तकनीकी मामलात समझ ही नहीं आए थे। तेल की बढ़ती कीमतों महसूलात से अमरीकी अवाम नहीं कॉरपोरेशंस फायदा उठाती हैं। अमरीकी अवाम के घरों को कुचलकर कॉरपोरेशंस को माला माल किया जाता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी खत्म की जाए। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में मुतालबा। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान से मुताल्लिक इजलास में खिताब करते हुए कहा, फरीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें, मजीद कशीदगी से गुरेज करें, मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले का पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। तनाज़े का पायदार हल सिफारतकारी के आजमूदा उसूलों को अपनाने में मुज़म्मिर है। पाकिस्तान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है, सऊदी फजाई हुदूद में दाखिल 28 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया गया। मुल्क की अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। बहरीन ने भी ईरानी हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने बताया, फजाई दिफा ने 114 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 190 ड्रोन तबाह कर दिए। शहरी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। यूएई फजाई दिफाई निज़ाम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 26 ड्रोन तबाह किए। कामरान तिसूरी की छुट्टी, निहाल हाशमी गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी वजीर आजम से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। अहले इलाका ने वालेहाना इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी वफाक सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम बरहम, वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं, कामरान तिसूरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर्स हैं। हमें हमारी औकात बता दी गई। ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसने हटवाया, किसने हटाया, हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कराची बचाओ कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई तो ये काम करता रहूंगा। किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, सब जानता हूँ। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं, निहाल हाशमी को मुबारकबाद देता हूँ। जो इक़दामात हमने किए उन्हें जारी रखें। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। सियासत की बात करें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खबर सुनकर मैं दुबक कर बैठ नहीं गया। डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। गवर्नर हाउस से उम्मीद रमजान दस्तरखान खत्म कर दिया गया। कामरान तिसूरी से गवर्नर हाउस के स्टाफ की अलविदाई मुलाकात। साबिक गवर्नर कामरान खान तिसूरी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। कामरान खान तिसूरी ने इस्तीफा दोपहर को ही भिजवा दिया था। नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। उनके साथ सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। पहले गवर्नर के साथ भी हमने कोऑपरेट किया और हम चाहते हैं कि जी सबने मिलजुल कर अपने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। हमने किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। वो दिन दूर नहीं जब कराची पूरे खित्ते का माशी हब बनेगा। हम सब मिलकर कराची और पाकिस्तान को तरक्की देंगे। नए गवर्नर सिंध को खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत ने पहले गवर्नर से भी ताउन किया, आइंदा भी करेंगे।
نئے نامزد گورنر سندھ سے امید ہے کہ وہ آئینی کردار ادا کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کا ایکسپو سینٹر کراچی میں گل پلازا عید بازار کے افتتاح کے بعد گفتگو، کہا ہر مشکل گھڑی میں سندھ حکومت تاجر برادری کے ساتھ رہی ہے۔ گل پلازا متاثرین کے لیے 500 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا غیر ضروری لوگوں سے سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں، پولیس سڑکوں پر ہوگی تو عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ ممکن ہوگا۔ تیل کی بڑھتی قیمتیں امریکہ کے لیے بھاری منافع کا ذریعہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو شیطانی سلطنت قرار دیتے ہوئے کہا ایران کو ایٹمی طاقت بننے اور مشرق وسطی سمیت دنیا کو تباہ کرنے سے روکنا میرے لیے اہم ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا تیل کی قیمتیں جلد ہی بہت کم ہوں گی اور اس قدر کمی کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ 32 ممالک کی جانب سے تیل کی ذخائر جاری کرنے کے فیصلے سے قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ امریکہ آبنائے ہرمز پر بہت گہری نظر رکھے گا۔ امریکہ نے روسی تیل خریدنے کی عارضی اجازت دے دی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں عارضی اجازت صرف سمندر میں موجود روسی تیل پر لاگو ہوگی۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت پھر $100 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کروڈ $96 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ $10 لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل لے کر 2 جہاز کراچی پہنچ گئے۔ PNSC کے 2 جہاز فجیرہ سے تیل کی نئی کھیپ لے کر کراچی پہنچے۔ MT کراچی اور MT شالمار خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راستنورا پر موجود۔ چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا۔ پاکستان کے اندر پرامن انداز سے یوم القدس، یوم الاقصیٰ، یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصیٰ کے ان مختلف عنوانات ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ الاقصیٰ کا تحفظ۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں آج یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک بھر میں یوم القدس جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی نمازیوں پر مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر دیے۔ مسجد اقصیٰ کی جانب جو ہاتھ بڑھے گا اسے شیعہ اور سنی مل کر روکیں گے۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین۔ خالو کو ڈکیتی بول کر 25 لاکھ کا چونا لگانے والا بے نقاب۔ ڈکیتی کے بڑے واقعے کا مدعی ہی ملزم نکلا۔ مدعی سعد حسن نے 10 مارچ کو ڈکیتی کی اطلاع دی۔ پولیس کی تحقیقات میں مدعی سعد نے اعتراف کیا کہ اس نے خالو کو 25 لاکھ واپس کرنے تھے۔ رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ، حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیٹرائٹ کے قریب ویسٹ بلوم فیلڈ میں پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور مارا گیا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ لندن میں نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار۔ واقعہ ہیرو مین روے پر پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کار سوار فرار ہو گیا، تلاش جاری ہے۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ پاکستان اور خطے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان کا برطانیہ سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔
جین میریٹ نے کہا تمام ممالک سے رابطے میں ہیں اور اپنا سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنفی مساوات کے لیے خواتین کی انصاف تک رسائی ضروری ہے۔ لیگی سینیٹر بشرا انجم بٹ کا اقوام متحدہ میں کمیشن برائے مقام نسواں کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ عدلیہ، استغاثہ اور پولیس میں خواتین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ خواتین کو حقوق ملنے سے ہی صنفی امتیاز کا بدتریج خاتمہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بچانے کا چیلنج، پاکستان دوسرے ون ڈے میں کم بیک کے لیے تیار۔ ڈھاکہ میں گرین شرٹس اور بنگال ٹائیگرز آج دوپہر 1:15 بجے ٹکرائیں گے۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلی متوقع۔ پہلے مقابلے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ شاہین صرف 114 رنز پر ڈھیر ہوئے تھے۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور دی 100 پلیئرز آکشن میں پاکستانی اسپنرز کی دھوم، ابرار احمد اور عثمان طارق کو ٹیموں میں پک کر لیا گیا۔ بھارتی فرنچائز سن رائزرز لیڈز نے ابرار کو 7 کروڑ 12 لاکھ پاکستانی کرنسی میں منتخب کیا۔ عثمان کو ٹیم برمنگھم نے 5 کروڑ 32 لاکھ میں خرید لیا۔